اب دیکھیں یہ ساری برف ہے وہاں پہ، تو اس سے اسکیپ کر کے لوگ جو ہے نا وہ نقل مکانی کرتے ہیں، اور یہ آج 65% جو آپ نے کہا ہے مور اور لیس اراؤنڈ سیم فگر جو ہے مائیگریشن ہوتی ہے، اسپیشلی جو ہائی لینڈرز ہیں وہ موو کرتے ہیں. اور میں نے جس طرح میں نے یہ کہا، اور مطالعہ تاج صاحب نے بھی مینشن کیا کہ یہ ہسٹوریکل ایویڈنس موجود ہے اس چیز کی، اور یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آخری سال ہے، اس کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے، اور وہاں پہ یہ کریٹ کیے گئے ہیں حالات کے جس طرح کوئی جبری جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور ہم سے جوڑا جا رہا ہے. اگر جبری اگر ہو بھی رہا ہے تو وہ پروونشل گورنمنٹ اور اس پاپولیشن کا تعلق ہے، ہمارا وہاں پہ کوئی تعلق نہیں، یا فوج کا قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے. فوج وہاں پہ آئی بی اوز کرتی ہے، آئی بی اوز کرتی رہے گی. ہمیں میں نے جیسے آپ کو بتایا تقریباً 500 کے قریب ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اس آبادی کے اندر. تو آبویسلی ہم نے آپریشنز اس طرح کے نہیں کرنے کے جی کہ ہم خالی کرا کے اور اس کے بعد جو ہے دعویٰ بول دیں گے. ہمیں جہاں انٹیلیجنس ملتی ہے ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کو ویڈ آؤٹ کرتے ہیں. یہ رول وزیر صاحب ادھر نیچے. تھینک یو منسٹر صاحب. علانور وزیر ہوں مشرق پشاور گروپ سے. آج کے پریس کانفرنس میں اور قومی اسمبلی خطاب میں کافی زیادہ فرق تھا، کیا وجہ ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ نہ اسکول مانگتے ہیں، نہ کالج مانگتے ہیں، نہ میڈیسن مانگتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف امن چاہیے. تو ریاست پاکستان اب تک خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن میں ناکام کیوں ہے؟ اور ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی یا مطلب جو دوسرے لوگ ہیں جن کو یہاں پہ لوگ امن کمیٹی کا بھی نام دے رہے ہیں، اور وہاں پہ لوگ ان کو سلنڈر بھی کہتے ہیں اور گڑ طالبان بھی کہتے ہیں، ان کا حلیہ بھی بالکل مطلب تحریک طالبان پاکستان کی طرح ہے. تو وہ لوگوں نے یہ مطلب امن کمیٹی کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ وہ مطلب وہاں پہ ان کا اس ریاست میں کیا رول ہے؟ دیکھیے یہ جو جرگہ ہے اس کے نام جو ہے صوبائی حکومت کے پاس موجود ہیں. دیر آل ریکگنائزڈ پیپل. اس میں جو ہے آپ میڈیا جو ہے وہاں پہ سے ویریفائی کر سکتا ہے وہ جرگہ جو ہے وہ اس کے کون لوگ اس کے ممبران ہیں اور کیا ان کی نیگوشیشنز ہوئی ہیں. میں نے آپ کو تاریخیں بھی بتا دی ہیں، 11، 24 اور 31 جو ہے اس میں. اب 31 جو ہے آئے گی، اب اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اور یہ ڈیمانڈ جو ہے آج کی نہیں ہے، یہ بہت دیر کی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پہ لوگ ایجوکیشن مانگتے ہیں، تھانہ مانگتے ہیں. تھانہ جو ہے بڑی ایک نیچرل سی ڈیمانڈ ہے، یا اسکول جو ہے ایک بڑی نیچرل سی ڈیمانڈ ہے. یہ ہر پاپولیشن جو ہے پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں وہاں پہ جو ووٹر ہے، یہاں پہ جو پاپولیشن جو ہے وہ اسکول مانگتی ہے، ساتھ لا اینڈ آرڈر کے لیے پولیس مانگتی ہے، اس کے بعد ہاسپٹل یہ کیسی پاپولیشن جو ہے آپ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جی وہ نہ وہ اسپتال مانگتے ہیں نہ وہ اسکول مانگتے ہیں. اور امن کے لیے جو ہے وہاں پہ ریسٹور کرنے کے لیے فوج جو ہے آپریشن کر رہی ہے. امن بھی ان کی ڈیمانڈ ہے اور وہ ان کو بالکل دیے جانا چاہیے. دیٹ از دا آبلیگیشن آف دا گورنمنٹ، وہ گورنمنٹ کا فرض ہے. خالد محمود صاحب جی سائڈ سے. خواجہ صاحب ایک تو ڈیڈ لائن دی ہے سی ایم نے کہ اگر نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا گیا تو انہوں نے نوٹیفیکیشن ان کا لے لیں واپس. دوسرا ہمارا تو ہے ہی نہیں، ہم نے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا. کوئی بتا دے کہ ہم نے کوئی نوٹیفیکیشن کیا ہے. دوسرا ان کا یہ موقف نہیں، ہے. آپ اتنا موقر صحافی ہیں، بڑا سکہ بند صحافی ہیں، آپ کم از کم نوٹیفیکیشن تو دیکھ لیتے. اچھا دوسرا ان کا یہ ہے کہ جو پہلا ہے مشیران تو مک لیے نا ہو گیا کہ نوٹیفیکیشن کوئی ہے بھی ساڈا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ان کا موقف یہ ہے کہ جو مشیران کے ساتھ آپ نے جرگہ کیا تھا اس کے ساتھ جو سی ایم کے پی کے ہیں اس کو شامل نہیں کیا گیا اس مذاکرات میں. یہ ان کی اور ان کی گورنمنٹ کی پرابلم ہے. ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں. اینڈ اف ہی از ناٹ ان دا لوپ، that is not my problem, or that is not the problem of the federal government, that is the problem of the provincial government over there. ہم تو ان کو آفر کر رہے ہیں کہ بھئی ہم مل کے جو ہے اگر کوئی ان کی سچویشن جو ہے امپروو کر سکتے ہیں، اب وہ آگے لگیں، ہم ان کو کور پرووائڈ کریں گے، مدد کریں گے ان کی. ایوری تھنگ ول بی اویلیبل. نوید اکبر چوہدری صاحب اس کے بعد سر. تھینک یو سر. نوید اکبر سر، آپ نے بتایا کہ مائیگریشن جو ہے صدیوں سے وہاں پہ جاری ہے،
اور اب بھی ہو رہی ہے. تو سر آپ نے خود فرما دیا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی جاری رہیں گے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ 500 جو طالبان ہیں وہاں پہ، اور یقیناً یہ وہ ہوں گے، آپ اس کی وضاحت بھی کر دیجیے کہ جو 2021-22 میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس کے نتیجے میں یہ لوگ آئے تھے یا اس سے پہلے کہ یہاں رہ رہے ہیں؟ ایک اور دوسرا سر یہ بتا دیں کہ گزشتہ سال ہوئی تھی مائگریشن. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید گزشتہ سال مائگریشن نہیں ہوئی، اس کی وضاحت کر دیں. دیکھیں ہر سال مائگریشن ہوتی ہے، کسی سال کم ہوتی ہوگی، کسی سال زیادہ ہوتی ہوگی، ڈپینڈنگ اپان کے برف کتنی پڑی ہے، ڈپینڈنگ اپان کتنے جو ہے ایکسیسیبل ایریاز ہیں، کتنے نہیں ایک سے، اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تعداد کا. دوسرا آپ نے کیا کہا ہے؟ سر یہ تو وہی لوگ تو نہیں جو 21-22 میں ہاں یہ دیکھیں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو 21-22 میں لوگ لا کے بسائے گئے تھے 6-7 ہزار، وہ تقریباً دے آر لیونگ کلوز ٹو جو بارڈر ایریاز ہیں نا، ان کے قریب ہمارے رہ رہے ہیں، لیکن باقی جگہ بھی موجود ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہماری وہاں کے پی کی گورنمنٹ کے میں جو سرکردہ لوگ ہیں پہلے بھی اور آج بھی، وہ ان کو بتا دیتے ہیں. اب میں پھر ریٹریٹ کرتا ہوں، وہ ان کو بتا دیتے ہیں جو یہ سارے 4-5 ہزار. ہو سکتا ہے پرانے زمانے میں ایسے 4-5 سال پہلا جو ہے بتا وصول ہو کے اسلام آباد بھی آتا ہو. حماد حسن صاحب جی پھر ہم آپ کے پاس کے پی کے سے جو ہمارے یہ خواجہ صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ سیزنل مائگریشن ہوتی ہے، تو واقعی ہوتی ہے یہ سیزنل مائگریشن صدیوں سے. اور یہاں پہ ان کے 2 گھر ہوتے ہیں، ایک تیرا میں ہوتا ہے، ایک باڑہ، علم گدر، کجورائے اور یہ آس پاس کے جو علاقے اختیار ولی صاحب جانتے ہیں. تو یہ تو اس کی نسبت زیادہ آسان تھا کہ باجوڑ میں جو آپریشن ہوا تھا اور تحصیل کے لوگ نیچے آئے تھے، مامون تحصیل کے، اور وہ واپس چلے گئے تھے، وہاں پر تو سیزنل مائگریشن بھی نہیں ہوتی. یہاں پر تو ایک روٹین ہے، لیکن اس کو کیوں بر وقت فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا؟ اور جب وہاں سے لوگ روانہ ہو رہے تھے تو برف باری شروع ہوئی تھی. دوسرا یہ کہ جب یہ لوگ پیندیچینا ایک جگہ ہے وہاں پر پہنچے تو صرف ایک ہی سپاٹ پر رجسٹریشن کا عمل ہو رہا تھا. اب انہوں نے محمد شاہ قلعہ اور مسپین قبر اور دوسری جگہوں پہ بنا لیے. اگر یہ بر وقت بن جاتے تو پھر یہ راستے بند نہ ہوتے، لوگ اذیت سے نہ گزرتے. آپ کی بات بالکل درست ہے. وہاں پہ اتنی بڑی تعداد کے لوگوں کے لیے رجسٹریشن کے زیادہ سینٹرز وہاں پہ ہونے چاہیے تھے. یہ ناکامی صوبائی حکومت کی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے نہیں بنائے وہاں پہ، جس کی وجہ سے رجسٹریشن نہیں ہوئی. ان لوگوں کو کمپنسیشن ملتی ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا مجھ سے کیونکہ آپ اس علاقے کو جانتے ہیں. ان کی موومنٹ کی جو ہے کمپنسیشن بھی ملتی ہے ان کو، آتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ جو 4 ارب روپے کا اس میں آپ نے دیکھ لیا ہے، اس سے ان لوگوں کو پیسے کتنے ملے ہیں، کتنے نہیں ملے اور کن جیبوں میں گیا، آپ خود انویسٹیگیٹو جرنلزم کر لیں. اچھا خواجہ صاحب، کاشف الدین سید نام ہے میرا، پشاور سے تعلق ہے. ایک تو خطوط وہاں سے بہت آ رہے ہیں، کل وزیر اعظم کو بھیجا گیا ہے، آج تارڑ صاحب کو بھی بھیجا گیا ہے، اس پر بھی بات کرے. لیکن یہ جو آپریشن کی بات ہے، یہ کنفیوژن دور کرے کہ آپریشن وہاں پہ ہو رہا ہے یا نہیں. کیونکہ وہاں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ آپریشن کے لیے ہے. پھر ساتھ میں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو حالیہ موومنٹ ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے، تو کسی دباؤ کے نتیجے میں یہ آپریشن نہیں ہو رہا؟ نہیں جی، میں نے آپ کو بتایا شروع میں ہی کہ کئی سالوں سے آپریشن جو ہے وہ آرمی نہیں کر رہی، آئی بی او کر رہی ہے. میں نے سے پہلے بھی 10-15 منٹ پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا ہے، آپریشن کو انہوں نے فی الحال کم از کم اسٹریٹجکلی جو ہے ایک ڈیسیژن لیا ہوا ہے کہ وہ ترک کر دیا ہوا ہے انہوں نے. پچھلے چند سالوں سے وہاں پہ آپریشنز نہیں ہوئے. میں اس ویلی کی بات کر رہا ہوں. ثناء اللہ صاحب. جی خواجہ صاحب 2018 میں 25ویں آئینی ترمیم آئی اور فاٹا کا مرجر ہوا، آپ کو پتا ہے وہ سب کے پی میں. تو یہ بتائیں، اختیار ولی صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہ یہ جو 7-8 سال کا ایک انٹرم پیریڈ تھا، اس میں یہ ساری سچویشن، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا ہے، میں خود ڈی آئی خان کا ہوں، ہر سال وہاں سے ساؤتھ وزیرستان سے اور ادھر سے لوگ آتے ہیں اس موسم میں، اور وہاں رینٹ بڑھ جاتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں. تو یہ واقعی صدیوں سے چل رہا ہے. لیکن یہ فاٹا کے مرجر کے بعد سے کیا سچویشن بنی ہے، اس وقت کیا تھی اور آج کیا ہے؟ اور آپ کے پاس کوئی پرپوزل ہے کہ نئی کوئی امینڈمنٹ جو آپ کی آ رہی ہے اس میں مرجر کا جو ڈیسیجن ہے اس کو واپس کرنے کے حوالے سے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں جی. ڈیسیژن مرجر کا جو ہے وہ واپس لینے کی کوئی جو ہے پرپوزل نہیں ہے.
वो अमेंडमेंट अगर कोई आई तो वो कम से कम इस किस्म का कोई टॉपिक उसमें कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। बजट से पहले फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल था, प्रोविजन क्या था, और आप क्या उसके बाद मसले बढ़े? देखें, ये जो पिछले आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो शिद्दत आई है पिछले 2-3 साल में दहशत गर्दी में, वो पिछले 2-3 साल में ज़्यादा लोग जो है फ़ौज की भी शहादतें ज़्यादा हुई हैं, ज़्यादा तादाद में जो है दहशत गर्द भी मारे गए हैं, शिद्दत बिल्कुल आई है। और अनफॉर्चुनेटली जो है जब से तालिबान जो है हुक्मरानी में आई हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो है खलफशार जो है उसमें मैनी फोल्ड जो है इंक्रीज़ हुई है। और बावजूद इस बात के कि हमने 5 अटैम्प्ट किए हैं उनके साथ को नेगोशिएट करने के लिए, वो किसी किस्म की गारंटी देने को, तो ज़बानी कलामी बातें करते हैं लेकिन किसी किस्म की गारंटी देने को तैयार नहीं है। ख़ुद उनके अंदर जो है, जो तालिबान की जो फ्रेंचाइज़ है काबुल के अंदर वो अलहदा है, दूसरी फ्रेंचाइज़ जो कंधार में जो फ्रेंचाइज़ है वो अलहदा है। तो अहमद मीर साहब बैठे हुए हैं, उनको ज़्यादा मुझसे नॉलेज है, अगर रोशनी डालना चाहें तो रोशनी डाल सकते हैं। तो ये उनके अपने इख्तलाफात भी जो है ना इन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, उनके इख्तलाफात जो हैं अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता लग गए हुए हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कि एक साइड जो है ज़रा ओपन अप करना चाहती है, दूसरी साइड जो है वो इंतहाई जो है वो क्लैम्प डाउन करना चाहती है हर किस्म की लिबर्टी के ऊपर। अदनान हैदर सर। ख्वाजा साहब, दिस इज अदनान हैदर फ्रॉम पब्लिक न्यूज़ सर। सर, इस प्रेस ब्रीफिंग का मकसद हम ये समझे थे कि जो कन्फ्यूजन है हमारे जहन में, जो हम इस्लामाबाद में बैठे तीरा को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कन्फ्यूजन दूर होगी सर। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकी, अगर आप कर देंगे तो बड़ा अच्छा होगा सर हमारे लिए। आप बताएं ना मैं किस तरह करूं। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे सर। एक तो जो 24-25 लोगों की टीम थी सर, वो किसने बनाई थी? वो मशरान की जो टीम थी कमेटी, किसने तो उसको कॉन्स्टिट्यूट किया होगा, वो किसने की थी? एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, जिरगा जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बना हुआ है। देखें, ये जिरगे जो है अल्टीमेटली इनको रिकग्नाइज जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अम्ब्रेला तले वो जरगा ये जो रस्म जो है ये अंग्रेजों के जमाने कौन से सी प्रोफेशनल गवर्नमेंट, सुहेल अफरीदी वाली या कोई और सर? ये तो अभी बना है ना, मैंने तो आपको तारीखें भी बताई हैं। तो 3-4 पॉइंट सर। तो अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको जिरगे को रिकग्नाइज किया हुआ है। और ये बाज यहाँ पे ये इंसिनुएट किया गया है कि ये नुमाइंदा जिरगा नहीं है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट फिर क्यों नेगोशिएट उनके साथ कर रही है? 3 मीटिंगें हो चुकी हैं और अब 31 को फाइनल उसका रिजल्ट भी निकला। अच्छा ख्वाजा साहब, मेरे ना कुछ स्टूडेंट्स हैं उस वादी के ना, वो बेचारे उन्होंने रिपोर्ट किया, मैं खुद नहीं गया सर। वो ये कहते हैं कि जो आपने रिपोर्ट किया ना, जो आपने अंग्रेजी में कहा है कुछ गजट, वो तारीख बताती है। तो तारीख ये भी बताती है कि जो माइग्रेशन होती थी ना सर, वो अक्टूबर के एंड और नवंबर के शुरू में होती थी। ये कैसी माइग्रेशन है कि अपनी मर्जी से अदनान हैदर अपनी बीवी को उठाता है, 7 मासूम छोटे छोटे बच्चों को उठाता है और मौत के मुंह में चला जाता है। मैं मुकम्मल कर दूं, 4 पॉइंट्स हैं, फिर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी ना। फिर आप ये नहीं कहेंगे अदनान हैदर टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहा है। तो बारी बारी जो काम लंबा, बारी बारी कर लेते हैं ना। आपने क्लाइमेट चेंज का नाम सुना होगा। इस्लामाबाद वालों से पूछ ले कि जो सर्दी अक्टूबर में आया करती थी वो अब शिफ्ट होके ये जो बर्फबारी हुई है, अब ये मतलब हम खड़े हैं जनवरी के एंड पे। जनवरी के एंड पे तो बर्फबारी नहीं होती थी, बर्फबारी तो नवंबर में शुरू हो जाती थी। तो ये देखिए सीजन भी शिफ्ट हुए। काइंडली उसको भी जहन में रखें कि ये एक लॉजिकल बात है कि सीजनल शिफ्ट, क्लाइमेट चेंज, विंटर्स का आगे जाना, समर्स का आगे जाना, ये पूरा सीजनल शिफ्ट है। तो ये मौत के मुंह में कोई नहीं जा रहा। अता भाई बाहर बारिश हो रही हो ना, तो आप भी घर से बाहर नहीं निकले ना। आपने सवाल कर लिया, मैंने जवाब दिया। अगले सवाल की मतलब आप अभी कायम है कि लोग अपनी मर्जी से बाहर निकले, सीजनल है। तो ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि सीजनल 10 जनवरी से शुरू हुई सर। ठीक है, फाइन कह रहा है कि वॉलंटरी यानी रज़ाकाराना वहां से वो जा रहे वो हैं। अक्टूबर का है सर, आप वो पढ़ें, वो डेट अक्टूबर की डीसी साहब ने वापस ले लिखी लेके है। गलत है। अच्छा सर, एक और कंफ्यूजन है थोड़ी सी। बस एक सवाल कर देखिए ना, अब 4 सवाल चले करें जी, करें। सर ख्वाजा साहब भरपूर अंदाज से कहते रहे, प्रेस गैलरी में बैठ के मैं सुनता भी रहा हूँ। आपने तो सुहेल आफरीदी को आड़े हाथों लिया कि ये तो ऑपरेशन का मुखालिफ है। आज आप कह रहे हैं ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, हम तो आईओबीज करेंगे। आईओबीज तो पंजाब में भी होते हैं, किसी ने आईओबीज नहीं, आईओबीज सर, सॉरी आईबीओज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सर। नहीं सर, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, आई नो आईबीओ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तो
IBOs تو پنجاب میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی تو کوئی مخالفت نہیں کرتا. اگر آپریشن نہیں ہونا تھا تو آپ نے پورا نیریٹو کیوں بلڈ کیا کہ اداروں کو بھی اس پہ بات کرنی پڑی؟ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے سر کہ اب آپ کو 4 سال ہو گئے ہیں, ہم یہ سن کے تھک گئے ہیں کہ عمران خان نے بسایا تھا. میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے بسایا ہوگا یار. 4 سال سے آپ کے پاس حکومت ہے, آپ کے پاس اختیار ہے, چھوڑ دیں عمران خان کو. وہ 4 سال میں آپ نے کیا کیا کہ جو بسائے گئے لوگ تھے ان کو ابھی تک کیوں نہیں پکڑا سر؟ دیکھیں یہ میں آپ کے آخری جو سوال ہے سب سے پہلے دیکھیں یہ کتنے سال سے وہاں پہ KP میں ان کی حکومت ہے. ہاؤ کین فیڈرل گورنمنٹ گو دیر جب وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے کوآپریٹ کرنے کو تیار نہ ہو, بلکہ ان کو پناہ دے رہی ہو, ان کو پیٹرنائز کر رہی ہو, ان کے سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہو, ان کے ذریعے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر رہی ہو, تو کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ ڈائریکٹ انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹ کے. پروونشل گورنمنٹ جو ہے ان کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے, ہم ان کو جو ہے ویڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان سے نجات چاہتے ہیں. سو اس صورتحال میں جو ہے آپ کا سوال جو ہے وہ میرا خیال ہے پشاور کے لیے تو ریلیونٹ ہے, اسلام آباد کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. جی اچھا خواجہ آصف صاحب, آپ نے بات کی, میرا نام ممتاز بنگش ہے, پشاور سے آیا ہوں, 92 نیوز سے تعلق ہے میرا. تو ایک تو آپ نے بات کی ہے, یہ برٹش گزٹیئر کی بھی بات ہو گئی کہ ہر سال وہاں سے مائگریشن ہوتی ہے اور لوگ بڑے پیمانے پر وہاں پہ نکلتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس سے جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کے طور پہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگرچہ وہ لوگ مائگریشن ہر سال کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ مائگریشن جو ہے یہ اس طرح سے نہیں ہوئی ہے. وہ ایک دم بہت سارے لوگ آ گئے ہیں, وہاں پہ گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خواتین ہیں. واقعی کرائسس ہے وہاں پہ اگر وہاں کے لوگوں سے آپ پوچھیں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ وہاں پہ کرائسس ہیں. اس کرائسس کے ذمہ دار جو بھی ہوں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ اس کرائسس سے نکلنے کے لیے وہاں کے لوگوں کے لیے کیا کر رہی ہے, ایک یہ بات ہے. ایک دوسرا سوال منٹ میں آپ کا جواب دیتا ہوں. یہ جو آپ نے بات کہی ہے فیڈرل گورنمنٹ ہر قسم کا تعاون کرنے کی اس کو نجات, اگر اس مشکل سے عوام کو دلانے کے لیے اگر کوئی انیشیٹو لیتی ہے پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ بالکل 100% تمام وسائل کے ساتھ ان کے لیے حاضر ہے. اچھا سر, ایک وہ یہ ہے کہ یہ تیراکا یہاں پہ جو مطلب ٹیررزم ہے یا اس قسم کی جو ڈرگس کا کاروبار ہے سالوں سال سے ہوتا آ رہا ہے. اختیار ولی صاحب کو پتہ ہے ان ساری چیزوں کا. لیکن زیادہ جو مشکل وہ ہیں ایریاز ہیں, جنوبی اضلاع ہیں, ٹانک ہیں, بنو ہے, لکی مروت ہے, وزیرستان کے علاقے ہیں, وہاں پہ مطلب ہماری سیکورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. روزانہ کی بنیادوں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. تو پارٹیکولرلی یہ تیراک کا ایریا اور پھر باغ کا ایریا, اس کو کیوں اس طرح سے مطلب یہ خبروں میں لایا گیا, اور پہلے آپریشن کی بات ہوئی, پھر IBOs کی بات ہوئی, کہیں اس کی وجہ سہیل افریدی تو نہیں ہے؟ نہیں, سہیل افریدی صاحب کا اگر وہاں پہ کوئی تعلق واسطہ ہے تو, لیکن اس سلسلے میں تو ان کا بصیر چیف منسٹر کا تعلق واسطہ ہونا چاہیے کہ اگر وہاں پہ امن نہیں ہے, وہاں پہ لوگ مشکل میں ہیں, فیڈرل گورنمنٹ از ریڈی ٹو ہیلپ دیم. اور بالکل میں سارے اجتماع کے سامنے یہ آفر کر رہا ہوں کہ بالکل اگر ان کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے, فیڈرل گورنمنٹ از ریڈی ٹو ہیلپ دیم. ساری گورنمنٹ جو ہے ان کی جو ہے. لیکن میں بار بار آپ کو کہوں گا کہ اس جو وہ نوٹیفیکیشن جو ہے یہ بذات خود ایک انڈائٹمنٹ ہے اس حکومت کے خلاف. یہ سارا 2-4 ارب روپیہ کیوں منظور کیا گیا؟ اگر کسی نے پوچھا جی کہ کس نے اپوائنٹ کیے تو پروونشل گورنمنٹ کیوں ملی اگر کسی اور نے اپوائنٹ کیے ہیں؟ اگر وہ اسلام آباد سے اپوائنٹ ہوئے ہیں یا کسی اور جگہ سے اپوائنٹ ہوئے ہیں, اگر ریپرزینٹیو سٹیٹس ان کا نہیں تھا تو کیوں گورنمنٹ نے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کیا؟ 11 اور 24 کو کیوں ان کے ساتھ جو ہے دسمبر میں اور 31 کے اس کے بعد, یہ سارا ایک پورا سیریز آف میٹنگز ہیں جو پروونشل گورنمنٹ ان کے ساتھ کر رہی ہے, جس کا مطلب ہے وہ ان کو مشران کو جو اجتماع ہے 24 یا 26 جتنے بھی ہیں ان کو ریکگنائز کرتی ہے. اور ہم بھی اگر پروونشل گورنمنٹ ریکگنائز کرتی ہے اور نیگوشیٹ کرتی ہے تو وائی شوڈ فیڈرل گورنمنٹ آبجیکٹ آن اٹ؟ خواجہ صاحب, عارف یوسف ظہیر فرام پشاور. ایک تو آپ بتائیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ تیراک کو نیا سیاسی اکھاڑا بنا دیا گیا ہے, سیاسی میدان کے طور پر چنا گیا ہے, اور اب اس کے اوپر بھرپور سیاست ہو رہی ہے, بھلی وہ وفاق کی طرف سے ہو, پختونخوا حکومت کی طرف سے ہو, اور سیاست عوامی جو مسائل ہے, the cost of the public suffering, ان کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ تیراک کا انتخاب کیا گیا؟ دوسرا سر, میں آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت فل سپورٹ کرے گی اگر کوئی مشکلات ہیں. ہم تو یہاں آ کے پشاور سے آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ جو فاٹا کے ساتھ پلیج اماؤنٹ تھا سالانہ 100 بلین کا,
وہ 10 سال کا ایک پروجیکٹ تھا کہ سالانہ 100 بلین ملیں گے، اس میں سے ابھی تک 150 بلین ملے ہیں، باقی نہیں ملے. تو وفاق کوشش کرے کہ جو چاروں صوبے کے اوپر ذمہ داری ہے فاٹا کے لیے سالانہ 100 ارب کی، وہ اس کی ادائیگی کریں. اب جہاں تک آپ سہیل افریدی کی بات کر رہے ہیں پختونخوا حکومت کی، ان کی تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے کہ کمی کوتاہی ہوگی اس سارے معاملے میں جو لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں. لیکن یہ تو بتایا گیا تھا کہ وہاں پر طالبان آباد ہیں، اور یہ ہمیں بھی پتا تھا کہ کوئی نیا آپریشن، کوئی نئے نام سے کوئی بڑا آپریشن نہیں ہوگا. اب جو آپ وہاں پر اگر دائمی امن قائم کرنا ہے، یا پوری پختونخوا میں یا پاکستان میں امن قائم کرنا ہے، طالبان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، تو آپ لوگ تو بیٹھ کے اسلام آباد سے کابل کے خلاف طبل جنگ بجاتے ہیں. تو کیوں نہ آپ لوگ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے جو مقامی جرگے ہیں ان کے ذریعے مذاکرات کریں، اور میرا خیال ہے اس کے برابر نتائج برآمد ہوں گے. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، مجھے کوئی آپ سے اختلاف نہیں ہے. جو آپ نے باتیں کی یہ ٹھیک کی. احمد منصور صاحب. خواجہ صاحب، وادی تیرا کے جو لوگ ہیں ان کی مشکلات کا معاملہ ہے. صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان کوئی آفیشیل چینل ہے، کوئی ورک کر رہا ہے کہ اس سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے، یا بالکل آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے اور بیانات کے ذریعے رابطے چل رہے ہیں؟ اور اس میں آپ نے نوٹیفیکیشن کی بات کی کہ انہوں نے نکالا ہے وہی واپس لے لیں، کوئی ہم سے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں، ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، تو آپ بھی اگر وہ سیاست کر رہے ہیں، سیاست کر سکتے ہیں. آپ کہیں ہم ان کو گاڑیاں دیتے ہیں، آپ ان لوگوں کو واپس لے جائیں جو وہاں کے لوگ، تو وہ تو خود نہیں واپس جانا چاہیں گے. جو آپ وہاں کی صورتحال دکھا رہے ہیں تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو ایگریویٹ مزید صورتحال میں، کیونکہ اس میں ہیومن جو ہے سفرنگ جو ہے وہ انکریز ہوگی، کم نہیں ہوگی. میں آپ کے سامنے جو ہے اوپنلی آفر کر رہا ہوں، اگر ان کو کسی قسم کی اسسٹنس کی ضرورت ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، یو جسٹ ہیو ٹو پک اپ دا فون اینڈ آسک سم ون، مجھے فون کر لیں. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ان کو جو بھی مدد کی ضرورت ہے اس سلسلے میں، لیکن اس کو ایشو نہ بنائیں. یہ ہیومن ایشو ہے. آپ نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، آپ نے جو ہے 4 ارب روپے ان کے لیے مختص کیے. وہ سارا کچھ جو ہے ان کو پیسے ملے ہیں یا نہیں ملے، میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ کدھر گئے ہیں پیسے، وہ 4 ارب روپیہ، میں اس پہ بھی اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا. اس میں کہاں فگر آؤٹ ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ یا فوج جو ہے اس کا کہاں آپ کو چہرہ کہیں پہ نظر آتا ہے. یہ ساری کی ساری مائیگریشن جو ہے اس کے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. اس مائیگریشن میں کوئی پرابلمز اگر آئی ہیں، وہاں پہ رجسٹریشن کا جو ہے نظام ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور ہے، اس میں ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، بالکل کرنا چاہتے ہیں. ہم تیار ہیں کہ جس قسم کی اسسٹنس ان کو چاہیے تیار ہیں اس کے لیے. پلیز یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپیل کرتی ہے پروونشل گورنمنٹ سے کہ لوگوں کی مزری کو جو ہے پولیٹیکل پرپزز کے لیے یا آبجیکٹیوز کے لیے استعمال نہ کریں. ہم یہ اگر وہ سنسیئر ہیں اس چکر میں، ان کی مزری جو ہے ہم مل کے جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. خواجہ صاحب، ناظرین، وفاقی وزراء